ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کنیزان سیدہ، آج ہم سب یہاں پر اس مبارک مہینے کے جمعہ کے دن اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 3 تاریخ کو ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ مبارک دن اہل بیت علیہ السلام، ان کے شیعوں اور دوستوں کے لیے نہایت خوشی کا دن۔ یہ دن نگاہ پروردگار میں ایک عظیم دن ہے۔ اسی عظیم دن کی مناسبت سے خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبز رنگ کی تختی پر نور سے لکھی ہوئی حدیث تحفے میں دی، جس کو حدیث لوح کہتے ہیں۔ اس حدیث میں 14 معصومین علیہ السلام کی رسالت و ولایت، امام کا تذکرہ ہے، اور خصوصاً ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ایک دعا میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ خدایا، میں اس دن متولد ہونے والے فرزند کے حق کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، جس کی ولادت کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی خبر دی گئی، جس کی شہادت پر زمین و آسمان، ان میں تمام مخلوق نے گریہ کیا، جن کی شہادت کے عوض میں ان کی نسل میں امامت قرار دی گئی، ان کی تربت میں شفا اور جن کی ہمراہی میں سعادت و کامیابی قرار دی گئی، ان کی ذریت میں قائم قرار دیے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جن کے لیے غیبت معین کی گئی۔ تو کس قدر شباہت ہے امام حسین علیہ السلام جو دین کو بچانے والے ہیں۔ اسی مہینے میں شب برات ہے کہ شب قدر کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو 15 شعبان کی رات سب سے عظیم و بابرکت شب۔ اگر ایک رات میں قرآن صامت نازل ہوا ہے تو دوسری رات میں قرآن ناطق۔ ایک رات قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر، تو دوسری رات اس قدر کی عملی تفسیر ہے۔ شب قدر کی طرح اس رات میں بھی رات بھر عبادت کرنا بہترین عمل۔ اس بافضیلت شب کا سب سے بہتر عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اور اس شان کے ساتھ جو شخص 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، اسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اس شب تمام انبیاء علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ان کے فرزند عزیز امام مہدی علیہ السلام کی مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے مقصد شہادت کی تکمیل اور آپ کے دین کو ساری دنیا میں نافذ کرنے والے عظیم فرزند کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ سال کی سب سے بافضیلت شب قدر ہے۔ یہ شب جو ہے تو امام مہدی علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اس رات میں ملائکہ اور روح سال بھر کے تمام امور لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں نازل ہوتے ہیں۔ اس شب کا بافضیلت عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اس رات میں جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اسے 1,24,000 انبیاء کی ارواح مطہرہ سے
مصافحہ کرنے کا شرف نصیب ہوگا۔ روز ولادت امام مہدی علیہ السلام بھی زیارت کرنے والے کو 1,24,000 انبیاء کی علیہ السلام کی ارواح مطہرہ سے مصافحے کا شرف حاصل ہوگا۔ شب قدر میں بھی زیارت کرنے والے کو 1,24,000 انبیاء کی ارواح مطہرہ سے مصافحے کا شرف نصیب ہوگا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 شعبان امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، اور شب قدر میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور معین کیا جائے گا۔ ایک رات ولادت کی بنا پر محترم ہے، ایک رات تعین ظہور کی بنا پر محترم ہے۔ دونوں راتیں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے مخصوص ہیں، اور دونوں راتوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی مخصوص دعا میں ایک دعا دعائے ندبہ، جس کو امام حضرت مہدی علیہ السلام کی نصرت کی تمنا رکھنے والے ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے اپنے امام کی فرقت و جدائی میں آنسو بہاتے ہیں، اپنے دل کو اپنے امام کی یاد سے تازہ رکھتے ہیں۔ یہ دعا سند کے اعتبار سے علماء کے مسلسل عمل کی بنا پر معتبر و مستند ہے۔ اس دعا میں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ دعائے ندبہ کے ہم ان جملوں پر اگر غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں، این الحسن این الحسین این ابناء حسین، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے فرزندان حسین، کہاں ہے نیکوکار کے بعد نیکوکار۔ خاص طور سے امام کا تذکرہ ہے۔ کہاں ہے مقتول کربلا کے خون ناحق کا بدلہ لینے والے۔ بس اس طرح ہر جمعہ کو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے۔ میرے مظلوم امام کی عاشور کے دن نصرت و مدد کے لیے آسمان سے 4,000 فرشتے نازل ہوئے، مگر جب یہ کربلا پہنچے تو امام شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت سے فرشتے امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر غمزدہ غبار آلود ہیں، یہاں تک کہ امام وقت کا ظہور ہو، اس وقت یہ فرشتے ان کے اعوان و انصار میں شمار ہوں گے۔ ان کا نعرہ ہوگا یا سارات الحسین، امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے والے۔ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی تمنا خود امام زمانہ کی نصرت کر کے پوری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو زیارت وارثہ پڑھتے وقت یہ تمنا کرتا ہے، کاش میں بھی میدان کربلا میں ہوتا، وہ اس زمانے غیبت میں امام زمانہ کی نصرت و مدد کر کے اس زمانے میں عظیم ترین سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ غیبت کے زمانے میں امام کے تذکرے کو لوگوں میں عام کریں، لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت ڈالیں، امام کی محبت میں اضافہ کریں۔ امام ولی نعمت ہیں۔ آج امام کے وجود سے ہمارا وجود ہے، لوگوں کو بتائیں۔ جو لوگوں کے دلوں میں امام کے بارے میں شک و شبہات ہیں، ان کو دور کریں۔ امام کے ظہور کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں، ان کے ظہور کے لیے ہمیشہ انتظار کرتے رہیں۔ یہ سب امام کے نصرت کے طریقے ہیں۔ جس قدر ہو سکے اس راہ میں ہم قدم بڑھائیں اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی تمنا پوری کریں کہ مولا ہم تو کربلا میں نہیں تھے،
مگر ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا، یہی وہ دن ہے کہ 3 شعبان کو اگر ولادت ہوئی ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے، تو 15 شعبان کو اس کی ولادت ہوئی ہے جو اس دین کو نافذ کرے گا۔ وہ حقیقی دن جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، اس دین اس وقت صرف ایک پرچم ہوگا۔ ہم استغاثہ کریں، دعا پڑھیں، دعائیں کریں، اپنے وقت کے امام کو آواز دیں کہ پروردگار ہماری آوازوں کو قبول کرے، ہماری التجا کو قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک ودینک، اذ اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال، بعد ان شرطت علیہم الزہد فی درجات ہذہ الدنیا الدنیۃ وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لک ذلک وعلمت منہم الوفاء بہ، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذکر العلی والثناء الجلی، وأحببت علیہم ملائکتک وکرمتهم بوحیک ورفعتهم بعلمک، وجعلتهم الذریۃ الیک والوسیلۃ الی رضوانک، فبعض اسکنته جنتک الی ان اخرجته منها، وبعض حملته فی فلکک ونجیته ومن آمن معه من الہلکۃ برحمتک، وبعض اتخذته لنفسک خلیلا وسألک لسان صدق فی الآخرین، فأجبته وجعلت ذلک علیا، وبعض کلمته من شجرۃ تکلیما، وجعلت له من أخیہ ردءا ووزیرا، وبعض أولدته من غیر أب وآتيته البینات وأیدته بروح القدس، وكل شرعت له شریعة ونحجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فکانا کمن تجبتہ سیدا من خلقتہ وصفتا من اصطفیتہ وافضل من اجتبیتہ واکرم من اعتمدتہ قدمتہ علی انبیائک وبعثتہ الی الثقلین من عبادک واوطاتہ مشارقک ومغاربک وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحفظته بجبريل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وقلت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیہ وآلہ مودتہم فی کتابک فقلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقلت ما سألتکم من اجر فہو لکم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بعد میرے جانشین میری امت کے امام ہوں گے، ان کی نسل سے قائم المنتظر پیدا ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد، جو ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اس کی غیبت میں اس کی امامت کا اعتقاد رکھنے والے افراد کبریت حمر سے بھی زیادہ نایاب ہوں گے۔ اس وقت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا فرزند قائم غیبت میں چلا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مجھے رب کی قسم اس طرح سے اللہ اہل ایمان کو آزمائے گا اور کافروں کو نیست و نابود کرے گا۔ جابر، امام کی غیبت خدا کا امر ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ نے اس راز کو اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے۔ خدا کے امر میں کبھی شک نہ کرنا کفر ہوگا۔ پروردگارا، ہم سب بھی تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے عقیدوں کو صحیح و سلامت رکھنا۔ ہر طرف سے آج شیعوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ پروردگار، اس زمانے میں یہ بہت پرآشوب زمانہ ہے۔ پروردگارا، ہم بہت ہی کمزور مسکین لوگ ہیں۔ پروردگارا، چہردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ ہم وہ لوگوں میں نہیں ہیں کہ جن کے امتحان لیے گئے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں میرے مالک، ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھنا،
ہمارے دلوں میں ہر وقت ہمارے امام کی یاد تازہ رکھنا۔ پروردگارہ ہماری دلی تمنا یہی ہے کہ بس جلد از جلد ہمارے وقت کا امام ہمارے درمیان آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فکانوا ہم السبیل الیک والمسلک الی رضوانک فلما انقضت ایامہ اقام ولیہ علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلواتک علیہما وآلہما ہادیا اذ کان ھو المنذر ولکل قوم ھاد۔ فقال والملأ امامہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ وقال من کنت انا نبیہ فعلی امیر۔ وقال انا وعلی من شجرۃ واحدۃ وسائر الناس من شجر شتیٰ۔ وأحلہ محل ہارون من موسیٰ فقال لہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ وزوجہ ابنتہ سیدۃ نساء العالمین۔ وأحل لہ من مسجدہ ما حل لہ وسد الابواب الا بابہ ثم اودعہ علمہ وحکمتہ فقال انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینۃ والحکمۃ فلیأتھا من بابھا۔ ثم قال انت اخی ووصی ووارثی لحمک من لحمی ودمک من دمی وسلمک سلمی وحربک حربی والایمان مخالط لحمک ودمک کما خالط لحمی ودمی وانت غدا علی الحوض خلیفتی وانت تقضی دینی وتنجز عداتی وشیعتک علی منابر من نور مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنۃ وہم جیرانی ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی۔ وکان بعدہ ھدی من الضلال ونورا من العمی وحبل اللہ المتین وصراطہ المستقیم ولا یسبق بقرابۃ فی رحم ولا بسابقۃ فی دین ولا یلحق فی منقبۃ من مناقبہ یحظو حظو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَيُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ وَلَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قَدْ وَتَرَ فِيهِ صَنَادِيدَ الْعَرَبِ وَقَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَنَاوَشَ ذُوبَانَهُمْ وَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَادًا بَدْرِيَّةً وَخَيْبَرِيَّةً وَحُنَيْنِيَّةً وَغَيْرَهُنَّ فَأَزَبَّتْ عَلَى عَدَاوَتِهِ وَأَكَبَّتْ عَلَى مُنَابَذَتِهِ حَتَّى قَتَلَ النَّاكِسِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ وَلَمَّا قَضَى نَحْبَهُ وَقَتَلَهُ أَشْقَى الْآخِرِينَ يَتْبَعُ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ لم يمتثل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی الہادین بعد الہادین
والامة مسرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المصوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم وعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما اللهم صل على فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتزرف الدموع وليصرخ الصارخون ويزج الزاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين أقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين آلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من الإطرة الهادين پروردگارا امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ منبر کوفہ پر کہتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے عقب میں ایک تاریک اور اندھا کر دینے والا فتنہ آ رہا ہے، اس سے وہی بچے گا جو نوما ہوگا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین نوما کیا ہے؟ نوما کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا، فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کو پہچانتا ہو اور لوگ اس کو نہ پہچانتے ہوں گے۔ لوگوں جان لو، زمین حجت خدا کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ بات الگ ہے کہ ظلم و جور اپنے نفس پر زیادتی کی وجہ سے اللہ لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اگر زمین ایک گھڑی کے لیے بھی حجت کے وجود سے خالی ہو جائے تو وہ اپنے اہل سمیت تباہ ہو جائے۔ حجت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پہچانتا ہے لیکن لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کو پہچانتے تھے لیکن بھائیوں نے اسے نہ پہچانا۔ پھر امام نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 پڑھی کہ بندوں کی حالت پر افسوس، ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ امام فرماتے ہیں صاحب الامر کا تعلق میری اولاد سے ہوگا، اس کے لیے کہا جائے گا کہ وہ مر گئے، ہلاک ہو گئے، نہیں بلکہ وہ کسی وادی میں چلے گئے۔ امام کہتے ہیں جب شہنشاہ دین قیام کرے گا تو اہل دین اس کے پاس ایسے جمع ہو جائیں گے جس طرح سے بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے موسم خریف میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ امام سے ایک شخص نے پوچھا امام کے بارے میں، تو امام کہتے ہیں صدیوں اور مدتوں کے گزرنے کے بعد جب اہل ایمان بہت ہی قلیل تعداد میں رہ جائیں گے، حق کی صدا پر لبیک کہنے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے،
اس وقت مہدی کا ظہور ہوگا۔ سائل نے سوال پوچھا، مولا مہدی کس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ امام نے فرمایا اس کا تعلق عرب کی بلند ترین چوٹی، عرب کے بحر زخار بنی ہاشم سے ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کی قوم ان پر جفا کرے گی۔ جب معاشرہ گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہو جائے گا تب صدق و صفا کے معدن کا ظہور ہوگا۔ وہ موت سے خوف زدہ ہونے والا نہ ہوگا، وہ مومنوں کو پناہ دے گا۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے بہادروں سے ڈرنے والا نہ ہوگا، وہ سب پر غلبہ حاصل کرنے والا ہوگا۔ وہ شیر نر ہوگا، وہ ظالموں کو کاٹ کر رکھ دے گا، ان کی ٹکا بوٹی کر دے گا۔ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوگا، وہ اعلیٰ درجے کا سخی، اعلیٰ مرتبے کا سردار، معاملہ فہم اور صاحب مجدد مجد و شرف ہوگا۔ خبردار ان کی اتباع سے منہ نہ موڑنا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ پھر امام نے آخری بیٹے کے اوصاف بیان کیے کہ وہ تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہوں گے، وہ علم میں تم سے زیادہ ہوں گے، وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے۔ پروردگار ان کی بیعت سے لوگوں کے غموں کو دور کرے، ان کے منتشر شیرازے کو جمع کرے۔ لوگوں، اگر تمہیں موقع میسر آ جائے تو ان کا جہاں بھی تمہیں علم ہو جائے تم ان کے پاس ضرور جانا، ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا، ان سے منہ نہ موڑنا۔ میرے مولا بہت ہی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جلد از جلد وہ زمانہ آ جائے کہ ہم کو ہمارے امام وقت کے چہرے کا دیدار نصیب ہو۔ یہ گنہگار آنکھیں دیکھتی تو ہیں مگر پہچان نہیں پاتی۔ پروردگارا ہم سب کو جلد از جلد ہمارے امام کی زیارت کروا دے۔ پروردگارا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ این المعد لقطع دابر الظلمت، این المنتظر لإقامة الأمت والعوج، این المرتجى لإزالة الجور والعدوان، این المدخر لتجديد الفرائض والسنن، این المتخیر لإعادة الملة والشریعہ، این المعمل لإحیاء الکتاب وحدودہ، این محیی معالم الدین وأہلہ، این قاسم شوکۃ المعتدین، این ہادم ابنیۃ الشرک والنفاق، این مبید اہل الفسوق والعصیان والطغیان، این حاسد فروع الغی والشقاق، این طامس آثار الزیغ والاہواء، این قاطع حبائل الکذب والافتراء، این مبید العتاة والمردہ، این مستاصل اہل العناد والتضلیل والالحاد، این معز الاولیاء ومذل الاعداء، این جامع الکلمۃ علی التقوی، این باب اللہ الذی منہ یؤتی، این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء، این السبب المتصل بین الارض والسماء، این صاحب یوم الفتح وناشر رایۃ الہدی، این مؤلف شمل الصلاح والرضا،
أين الطالب بظهول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المستر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المحزبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المطهرين يا ابن الخزارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المزية يا ابن الشهب الساقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الآلام اللاهرة، اے ان ہستیوں کے فرزند جو خدا کی واضح نشان تھی۔ جس وقت مکے میں قحط پڑا ہے، حج کا زمانہ ہے، بصرہ کے مشہور عابد جمع ہوئے، کعبے کے حرم میں بیٹھے ہیں کہ مکے کے لوگ آئے، ان سے کہا آپ بہت عبادت گزار لوگ ہیں، آپ لوگ دعا کریں تاکہ بارش ہو، مکہ میں پانی مل جائے، بہت قلت ہے پانی کی۔ کہتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والے جو ظاہری ہو رہے تھے کہ یہ بہت عبادت کرتے ہیں، سارے 8-10 عابد تھے، سب کھڑے ہوئے کعبے کے قریب، بیت اللہ کا طواف کیا، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن نہ کوئی بادل آیا نہ بارش ہوئی۔ عابد دعا کر کے ہٹ گئے، کھڑے تھے کہ ایک جوان آیا، وہ جوان کا چہرہ خوف خدا کی وجہ سے درد و غم کی تصویر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کعبے کا طواف کیا، پھر ان عابدوں کا نام لے کے پکارا، کہا تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جس سے رحمان محبت کرے؟ عابدوں نے کہا ہمارا کام دعا مانگنا تھا، اب خدا کی مرضی، قبول کریں یا ٹھکرا دیں۔ کہ تم سب کعبے سے قریب ہٹ جاؤ، یہاں سے قریب سے سب دور ہو جاؤ، اگر تم میں کوئی ایک بھی خدا کا محبوب ہوتا تو وہ ضرور تمہاری دعا قبول کرتا۔ پھر اس جوان نے سجدے میں سر رکھا، دعا کی پروردگارا تجھے اس محبت کی قسم ہے جو تجھے مجھ سے ہے، ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، بادل چھا گئے، زور سے بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی۔ ایک عابد نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ جوان کہتا ہے اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے زیارت کے لیے نہیں بلاتا، چونکہ اس نے مجھے بلایا زیارت کے لیے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اور میں نے بھی اسے اسی محبت کا واسطہ دیا جو اسے مجھ سے ہے، اس نے میری دعا قبول کی۔ پھر وہ جوان شعر پڑھتا ہوا چلا گیا کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل کی اسے معرفت خدا نے کوئی فائدہ نہ دیا ہو تو وہ بد نصیب ہے۔ یقیناً وہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ آج انہی کا فرزند ہمارے وقت کے امام، جن سے اللہ بہت محبت کرتا ہے،
اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے وقت کے امام ولی نعمت ہیں۔ ہم 1 سال سے دیکھ رہے ہیں کتنا پرآشوب دور ہے، کیسی وبائی بیماری چلی ہے، مگر کس کی دعا سے ہم بچے ہیں؟ کون ہے جس نے ہمارے لیے دعا کی ہے؟ آج ہم کو یہ زندگی ملی، آج ہم اس بیماری سے محفوظ ہیں، الحمدللہ۔ یہ ہمارے امام وقت ہیں۔ جس طرح سے ہمارے چوتھے امام نے اللہ سے دعا کی کہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے، اس محبت کی قسم، یقیناً آج ہمارا امام بھی ہم کو اتنا ہی چاہتا ہے، اور ہمارا امام بھی اپنے شیعوں کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہے۔ تو ہمارا بھی کیا فریضہ ہے کہ ہم بھی اپنے امام وقت کے لیے ہمیشہ اپنے دلوں میں، اپنے تصوروں میں امام کی یاد رکھیں۔ یقیناً جب امام کی یاد رہے گی تو ہماری محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی تو ہم گناہ سے دور ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم زبانی گناہ نہیں کرتے ہیں، مگر تصور میں ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے ولی نعمت ہیں، آج کے ہمارے امام جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم کو ہر چیز مل رہی ہے، ہر فتنوں سے ہم محفوظ ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، بس پروردگار۔ جس طرح سے بنی اسرائیل نے دعا کی تھی اور جناب موسیٰ کو ان کے درمیان وقت سے پہلے بھیج دیا، تو پروردگار جو دن امام کے ظہور کا تو نے مقرر کیا ہے، ہم سب یہاں پر جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، مولا ہمارے بھی امام کے وقت کو کم کر دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یبن العالم اللائحۃ، یبن العلوم الکاملۃ، یبن السنن المشہورۃ، یبن المعالم المعصورۃ، یبن المعجزات الموجودۃ، یبن الدلائل المشہودہ، یبن الصراط المستقیم، یبن النباء العظیم، یبن من ہوا فی الکتاب لدی اللہ علی حکیم، یبن الآیات والبینات، یبن الدلائل الظاہرات، یبن البراہین الواضحات الباہرات، یبن الحجج البالغات، یبن النعم السابغات، یبن طٰہٰ والمحکمات، یبن یاسین والزاریات، یبن الطور والعادیات، یبن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی دنوا واقترابا من العلی الاعلی، لیت شعری این استقرت بک النوا، بل ای ارض تقلک او سرا اب رضوا او غیرها، امضی تو عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، عزیز علی ان تحیط بک دون البلوی، ولا ینالک منی ضجیج ولا شکوی، بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، بنفسی انت من نازح ما نزح عنا، بنفسی انت امنیت شائق یتمنی من مؤمن ومؤمنۃ ذکرا فحنا، بنفسی انت من عقید عز لا یسامى، بنفسی انت من اصیل مجد لا یجارى، بنفسی انت من تلاد نعم لا تزاحى، بنفسی انت من نصیف شرف لا یساوى، الی متی احار فیک یا مولایا،
وَإِلَى مَتَى وَأَيَّ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ وَأَيَّ نَجْوَى عزیز علی ان اجاب دونک واناغا عزیز علی ان ابکیک ویغزلک الورا عزیز علی ان یجری علیک دونہم ما جرا حل من معین فاطیل معه العویل والبکا حل من جزوع فاساعد جزاءه اذا خلا حل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضا حل الیک یبن احمد سبیل فتلقا حل یتصل یومنا منک بعدت فنہزا متی نرد مناہلک الرویۃ فنروی متی ننتفع من عذب مائک فقد طال الصدا متی نغادیک ونراوحک فبقر عینا متی ترانا ونراک وقد نشرت لواء النصر ترا اترانا نہف بک وانت تؤم الملأ وقد ملأت الارض عدلا وازقت اعداءک هوانا وعقابا وعبرت العتاة وجهدت الحق وقطعت دابر المتکبرین واجتثثت اصول الظالمین ونحن نقول الحمد للہ رب العالمین اللہم انت کشاف الکرب والبلوى وإلیک اسنادی فعندک العدوى وانت رب الآخرۃ والدنیا فاغث یا غیاث المستغیثین فاغث یا غیاث المستغیثین فاغث یا غیاث المستغیثین عبیدک المبتلی وارہ سیدہ یا شدید القوی وازل عنہ بہ الاسا والجوی وبرد غلیلہ یا من علی العرش استوی ومن الیہ الرجع والمنتہی اللہم ونحن عبیدک التائقون الی ولیک المذکر بک وبنبیک پروردگارا ہم تیرے ناچیز بندے تیرے اس ولی کی زیارت کے مشتاق ہیں جو تیرے اور تیرے رسول کی یاد تازہ کرتا ہے۔ پروردگارا امام کا ظہور جلد فرما، مگر میرے مولا کو لوگوں نے اس غیبت کبریٰ میں بھی ملاقات کی ہے۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی، یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی طلب تھی کہ کس طرح سے ابو محمد حسن بن وجنہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر میزاب رحمت کے نیچے سجدہ پروردگار میں مصروف تھے۔ انہوں نے دعا کی، پروردگارا، یعنی دعائیں کر رہے تھے تو کہتے ہیں کسی نے مجھے حرکت دی، کسی نے مجھے ہلایا اور کہا حسن اٹھو۔ کہتے ہیں میں نے جب سر اٹھایا تو دیکھا ایک زرد رنگ کی دبلی پتلی عورت کھڑی ہے، قریباً 40 سال کی یا اس سے اوپر کی وہ عورت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، اس کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ مجھے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں لائی۔ وہاں دیوار کے درمیان میں ایک کمرہ تھا، وہاں سے اوپر جانے کے لیے ایک لکڑی کی سیڑھی تھی، زینہ۔ کنیز اس زینے پہ چڑھ گئی اور اوپر سے کسی مرد نے مجھے صدا دی، حسن اوپر چڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں جب اوپر چڑھا، دروازے پر پہنچا تو دیکھا میرا مولا صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجود تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انہوں نے کہا حسن تمہارا کیا خیال ہے
کہ تم اب تک میری نظر سے اوجھل رہے ہو؟ خدا کی قسم میں حج میں ہر وقت تمہارے ساتھ موجود تھا۔ اور پھر امام نے تمام سفر حج کی تفصیل سنائی۔ کہتے ہیں میں خوشی سے بے ہوش ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی اپنا ہاتھ میری پشت پر پھرا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا اچھا لگ رہا تھا مجھے ان کا ہاتھ پھرانا کہ میں اٹھ بیٹھا۔ پھر امام نے کہا حسن تم مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکان میں رہائش رکھو، تمہیں کھانے پینے کپڑوں کی فکر نہیں کرنا پڑے گی۔ پھر امام نے حسن کو ایک کتاب دی جس میں دعائے فرج تھی اور آپ پر صلوات کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ امام نے فرمایا تم اس طرح سے دعا کیا کرو، اس طرح سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ ہاں یہ خیال رکھنا کہ ہمارے دوستوں کے علاوہ یہ چیزیں کسی کو نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو حسن کہتے ہیں میں نے کہا مولا کیا آج کے بعد مجھے آپ کی زیارت نہیں ہوگی؟ آپ نے کہا اگر خدا نے چاہا تو ہو جائے گی۔ حسن حج سے فارغ ہو کر مدینہ آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکان میں رہائش کی۔ اللہم صلی اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف وضو یا نیند یا افطار کے لیے اس گھر سے باہر نکلتا تھا۔ جب افطار کے وقت میں گھر میں قدم رکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے برتن میں ہر طرح کے ہر قسم کی نعمت سے وہ برتن بھرے ہوئے ہیں اور میں اس سے روزہ افطار کرتا ہوں۔ سردیوں اور گرمیوں کے لیے مجھے کپڑے مل جاتے تھے، پانی کی مشک بھر کے روزانہ گھر میں چھڑکاؤ کیا کرتا تھا۔ بعض اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بازار سے کھانا لاتا تھا مگر میں اسے خیرات کر دیتا تھا۔ یقیناً آج ہم کو جو بھی غذا مل رہی ہے الحمدللہ، جو آج ہم شکم سیر ہیں، جو ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں، چاہے وہ غذا کی ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے بلاؤں سے محفوظ رہنے والی توفیق ہے، چاہے ہم کو ہمارا علم ہے، چاہے یہ محبت ہے، یہ ہر کچھ آج نظر کرم امام زمانہ کی ہے کہ جو ہم کو وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں امام کے صدقے میں، اور امام ہم کو دے رہے ہیں کیونکہ امام ہماری یاد سے ایک پل کو بھی غافل نہیں ہے۔ ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو امام دیکھ رہے ہیں۔ یعنی لوگوں نے امام کی زیارت کی یہ حق ہے کہ امام ہیں۔ یعنی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتابی باتیں ہیں۔ ہمارا مذہب کتابی مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب الہی مذہب ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے امام الہی رہبر ہیں، بس ہمارے امام ہم کو نظر نہیں آتے ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے صرف اس نیت سے کہ میں اپنے امام سے ملاقات کروں گا، ان کو بھی امام کی ملاقات ان کو بھی نصیب ہوئی ہے۔ یقیناً ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے میرے مالک اس زندگی میں ہم کو ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما، ہم کو ہمارے امام کے جو حقوق ہیں ہم کو وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے امام وقت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم جانیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ الہی اللہم صلی اللہ خلقتہ لنا عصمتا و ملاذا و اقمتہ لنا قواما و معاذا و جعلتہ للمؤمنین منا اماما فبلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا بذلک یا رب اکراما واجعل مستقرہ لنا مستقرا و مقاما واتمم نعمتک بتقدیمک ایاہ امامنا حتی توردنا جنانک و مرافقت الشہداء من خلصائک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جدہ و رسولک سید الاکبر وعلی ابیہ سید الاصغر
وجدتی الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ بنت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی من اصطفیت من آبائہ البررۃ وعلیہ افضل واکمل واتم وادوم واکثر واوفر ما صلیت علی احد من اصفیائک وخیرتک من خلقک وصلی علیہ صلاۃ لا غایۃ لعددها ولا نہایۃ لمددها ولا نفاد لامدها اللہم واقم بہ الحق وادھز بہ الباطل وعدل بہ اولیاءک واذلل بہ اعداءک وصل اللہم بیننا وبینہ وصلۃ تعدی الی مرافقۃ سلفہ واجعلنا ممن یاخذ بحجتہم ویمکث فی ظلہم وأعنا على تادیۃ حقوقہ الیہ والاجتہاد فی طاعتہ واجتناب معصیتہ وامن علینا برضاہ وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیارہ ما ننال بہ سعۃ من رحمتک وفوزا عندک واجعل صلاتنا بہ مقبولۃ وذنوبنا بہ مغفورۃ ودعاءنا بہ مستجابا واجعل ارزاقنا بہ مبسوطۃ وہمومنا بہ مخفیۃ وحوائجنا بہ مقضیۃ واقبل الینا بوجہک الکریم واقبل تقربنا الیک وانظر الینا نظرۃ رحیمۃ نستکمل بہا الکرامۃ عندک ثم لا تصرفها عنا بجودک واسقنا من حوض جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ بکاسہ بیدہ ریا رویا ہنیئا سائغا لا ظماء بعدہ یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ، ہمارے امام جس وقت بھی کربلا کا رخ کرتے ہوں گے یا مدینے کا رخ کرتے ہوں گے تو یقیناً امام کے مصائب آنکھوں میں خون کے آنسو آ جاتے ہیں۔ خود امام اپنے جد نامدار رسول اسلام کے غم کو نہیں بھولتے، پھر اپنی جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زخمی پہلو کو یاد کر کے مغموم رہتے ہیں۔ امام معصوم کس کس مصائب پر گریا کریں؟ جب دیکھتے ہوں گے کہ آج کوئی بھی مرتا ہے، ہم نے دیکھا اس کورونا میں بھی جس کا انتقال ہوا اس کی قبریں بن گئی، مگر آج جن کی قبریں ہونا چاہیے آج ان کی قبریں نہیں ہیں، تو یقیناً جو وارث ہے کس قدر مغموم ہے میرا امام۔ تو جلد از جلد میرا امام آئے تاکہ بقی کی تعمیر کا سامان ہو۔ میرا امام ہر امام کے مصائب کو یاد کرتے ہیں، مگر کربلا کا غم میرے امام کو ہمیشہ کس طرح میرے امام کہتے ہیں کہ اے جد بزرگوار، کس طرح میں اس منظر کو یاد نہ کروں کہ جب اہل حرم نے آپ کے ذوالجناح کو شرمندہ دیکھا، اس کی زین لڑکی ہوئی تھی، وہ اس حال میں خیموں سے باہر آ گئے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اے جد نامدار، میں اس وقت کو کیسے بھلاؤں جس وقت آپ کا ذوالجناح بغیر سوار کے دوڑتا ہوا خیموں میں آیا، سہما ہوا خیموں کی طرف آ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اپنی بے زبان سے کہہ رہے وائے ہو اس امت کے ظلم و ستم پر جس نے رسول کی بیٹی کے فرزند کو ذبح کر دیا۔ اللہ اللہ، میرے امام اس منظر کو یاد کر کے روتے ہیں
کہ جب بیویوں نے آواز سنی تھی ذوالجنا کی، عجب نہیں سوچا ہوگا کہ میرا بھیا آ گیا، سکینہ کو آواز دی ہوگی سکینہ بابا کا ذوالجنا آ گیا، مگر جس وقت ذوالجنا کو دیکھا ہوگا یہی کہا ہوگا اے ذوالجنا تو آ گیا، مگر تیرا سوار کہاں گیا؟ میرے امام یاد کرتے ہیں کہ کس طرح اس بہن نے دیکھا ہوگا کہ شمر کا خنجر ہے، امام کا گلا ہے، 11 یا 13 ضربوں میں ملعون نے امام کے سر کو تن سے جدا کیا، پھر امام کا جسم اطہر زخموں سے چور چور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہا۔ کس طرح امام کہتے ہیں اے جد نامدار، آپ کے جسموں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، کیسے میں بھلاؤں اس قیامت خیز منظر کو کہ جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح در بدر پھرایا گیا، محملوں اونٹوں پر بٹھایا گیا، دھوپ اور گرمی کی شدت سے جل رہے تھے بیابان اور صحرا، ایسے عالم کو میں کس طرح بھول سکتا ہوں؟ میرے امام رات دن خون کے آنسو روتے ہیں، امام کے اس مصیبت کا واسطہ ہے کہ پروردگارا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہماری سچی خوشی اسی دن ہوگی کہ جس دن ہم اپنے امام کے چہرے انور کی زیارت کریں گے۔ پروردگار اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح اس ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ پروردگار ہم اس حکومت کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں کہ جس وقت ایک ہی پرچم ہوگا اور اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، پروردگار ہر طرف صرف اور صرف امام کی حکومت ہوگی۔ پروردگار اس حکومت میں ہم سب کو بھی شمار کرنا، ہمارے امام کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار کرنا، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، خصوصاً میرے مالک جو بیمار ہیں پروردگار ان سب کو شفائے کلی عطا فرما، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کا علاج پیدا کر کے ان کو شفائے کلی عطا کر۔ پروردگار ہمارے ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو امام کے صدقے میں معاف کر دے، خصوصاً ان گناہوں کو جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، خصوصاً ان گناہوں کو جس سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، خصوصاً ان گناہوں کو معاف کرنا جس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں پروردگارا، جلد از جلد میرے مولا ہم سب کو کعبہ اور کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ ہم گناہ گار حقیر ذلیل مسکین بندے ہیں پروردگار، مگر تیرے حسین کے عزادار ہیں میرے مالک۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر کسی قسم کی کبھی کوئی روکش و بندش نہ ہو پروردگارا، جب تک ہم سب زندہ رہیں پروردگار اپنے امام کی عزاداری کرتے رہیں، امام کے غم میں غم رہیں، امام کی خوشی میں خوش رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ زیارت